بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ان دو چیزوں کا صدقہ کر دو، دولت ایسے آپ کے پاس آئے گی جیسے بارش کی بوندیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ دینا واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، آپ کے سارے کنسیپٹ آج کلیئر ہو جائیں گے۔ ایک بھی پوائنٹ اس ویڈیو کا سکپ نہیں کرنا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے حالات بہتر نہیں ہو پا رہے اور میں غربت میں دن کاٹ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم گھر میں کھانا کھاتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جی ہاں، میں 2 وقت کا کھانا کھاتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم غیر مخلوق کو بھی دینا شروع کر دو، اللہ تمہیں دینا شروع کر دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہو تو اپنے رزق میں سے غیر مخلوق کو بھی اس کھانے کا کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا کرو، چاہے وہ اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے جیسے تم اللہ کے غیر مخلوق کو دیتے جاؤ گے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھولتا جائے گا اور تمہارے اوپر سے رزق کی تنگی دور ہوتی جائے گی۔ یہ 2 واقعات ایسے واقعات ہیں کہ اس میں زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ زندگی کی ایسی سچائی ان 2 واقعات میں محفوظ ہے کہ اگر ہم صرف ان 2 اعمال پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا تو بدلے گی ہی بدلے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ان 2 طریقوں سے صدقہ کرنا ہے اور 2 قسم کا صدقہ کرنا ہے۔ دولت اور رزق آپ کی طرف بھاگتا ہوا آئے گا، گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کے گھر میں جتنی بیماریاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ دولت ہی دولت آپ کے آگے پیچھے ہوگی، گاڑیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے۔ سب سے بڑی بات اس عمل کی یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو شخص سب سے زیادہ غریب ہے، غریب سے غریب شخص بھی یہ صدقہ کر سکتا ہے، اور یہ چھوٹا سا کام کرنے سے اگر آپ کی قسمت اور تقدیر بدل جاتی ہے تو واقعی آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینا بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں کہ صدقے میں کتنے پیسے دینے پڑیں گے، اگر ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمارے خزانے خالی ہو جائیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ آپ پیسوں کا ہی دیں۔ یہ 2 قسم کا صدقہ میں آپ کو جو آج بتا رہا ہوں، اس میں پیسوں کا ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک مفلس سے مفلس شخص بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ کو یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جس دن سے آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے، اس دن سے ہی آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی روزی میں بے انتہا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو پیسے آپ کے یہاں وہاں فضول خرچیوں میں بیماریوں پہ خرچ ہوتے تھے، تو جب بیماریاں ہی نہیں ہوں گی تو آپ کے وہ پیسے بھی بچیں گے اور ان پیسوں میں برکت بھی ہوگی۔ جو مصیبتیں آپ کے گھر کی طرف آنے والی ہوں گی، ان مصیبتوں کے آگے بھی یہ 2 صدقے ڈھال بن جائیں گے۔ خصوصی طور پر آپ کے رزق میں جو رکاوٹیں ہیں، جو بلائیں آپ کے رزق کی راہ میں آتی ہیں، پہلے تو ان سب کو یہ صدقہ دور کر دے گا۔ اس کے بعد جو مزید آنے والی بلائیں ہیں ان کو روکے گا، ان کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ ہم اپنی زندگیوں میں صدقہ دینے کا اہتمام نہیں کرتے، اور جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا آفت آ جاتی ہے تو پھر ہم صدقہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیاں مصیبتوں اور آفتوں سے گھری ہوئی ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے کہ ہمارے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں 360 جوڑ ہیں، اور جیسے ہی ہم پر اگلا دن شروع ہوتا ہے تو ان تمام جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور جب ہم صدقہ نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیماریاں اور مصیبتیں تو آئیں گی۔ یہ ہمارے اپنے فعل ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ یہ جو 2 قسم کے صدقے کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، ان میں جو پہلی قسم کا صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چوپایوں کو کھانا ڈالنا ہے۔ وہ چوپائے جو کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں، وہ
بلی ہو سکتی ہے، کتا بھی ہو سکتا ہے، گائے، بیل، بھینس، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے ان کو کھانا ڈالنا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ نے خرید کر ڈالنا ہے، آپ کا گھر کا کھانا بچا ہوا ہے، آپ وہ بھی ان کو ڈال سکتے ہیں۔ بس اس کے کرنے میں ایک احتیاط یہ ہے کہ وہ جانور آپ کی ملکیت میں نہ ہو، مطلب وہ آپ کے گھر کے اندر نہ رہتا ہو۔ آپ یہ عمل شروع کر کے دیکھیں، آپ کی آخرت بھی اس سے سنور جائے گی اور دنیا کی عیش و عشرت بھی آپ کو ملے گی۔ آپ نے وہ قصہ تو سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی ایک زانی عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور وہ سیدھا جنت میں گئی تھی۔ یہ صرف چوپائے کو کھلانے پلانے کا ثواب ہے، اس کے کرنے کے اور کیا کیا اثرات ہیں یہ آپ کی اور ہماری سوچ سے بہت ہی زیادہ باہر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اور وہ بلائیں اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آتی ہیں، تو کوئی بلا اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آتی ہے اور کوئی بلا اپنے ساتھ حادثہ لے کر آتی ہے۔ اور یہ صدقہ کرنا نہ صرف ہمیں پریشانیوں اور بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ ہم سے غربت کو بھی دور کرتا ہے۔ صدقے کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں، راستے میں سے پتھر ہٹانا، کسی سے مسکرا کر بات کرنا، ہاتھ ملا کر مصافحہ کرنا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے دوائی لا کر دینا، کسی کو پانی پلا دینا، یہ سب صدقہ کی اقسام ہیں۔ یہ تو آپ اپنی عام زندگی میں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ان کا اہتمام صرف آپ 11 دن کر لیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، دولت ہی دولت ہوگی۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر جمعرات کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ سوچیں کہ جانوروں کو کھلانے کا کتنا ثواب ہے۔ کتابیں اس کے فائدوں میں بھری ہوئی ہیں، لیکن یتیم، مسکین اور غریبوں کو کھانا کھلانا تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ اگر آپ صرف 2 جمعرات صرف ایک یتیم، غریب یا مسکین کو کھانا کھلانے کا اہتمام کر لیں تو تیسری جمعرات سے پہلے آپ کی زندگی عیش و عشرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا مال و دولت آپ کو دے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ ان باتوں پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔